السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو بندے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو فوری توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور پھر ایسے بندوں کے لیے، ایسے نیکوکاروں کے لیے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر کے اچھی زندگی گزاری ہے دنیا میں، تو ان کے لیے آخرت میں ڈھیر سارا اجر و ثواب ان کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے کہ جہاں پر طرح طرح کی بے شمار بے مثال نعمتیں ان کو ملیں گی، بڑے لطف اندوز ہوں گے، بڑے مزے کی زندگی وہ وہاں پر گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ دیکھو دنیا کے اندر پھنسے نہ رہیں، کیونکہ انسان دنیا کمانے کی حرص میں، مال و دولت جمع کرنے کی لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کئی سارے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کئیوں کے پاس ڈھیر سارا اربوں خربوں روپیہ مال تھا، بڑے بڑے محل انہوں نے تیار کیے تھے، لیکن ہوا کیا، موت آئی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ مال ان کے ساتھ آیا اور نہ ہی وہ محل کے اندر ان کو جگہ رہی، بلکہ ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا جہاں پر وہ اندھیری کوٹری میں پڑے رہے۔ تو تمہاری بھی حالت یہی ہوگی کہ تم جتنی بھی دولت کما لو، جو کچھ بھی ہو، تمہارے پاس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے اور آخرت کی تیاری کرے۔ تو لہذا پچھلے لوگوں سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، سبق ہم کو سکھایا ہے۔ اب اس کے بعد جو سابقہ آیتوں میں جنگ احد کے حالات بیان کیے گئے تھے، تو اب اس کے تحت مسلمانوں کو جو بڑا نقصان ہوا تھا، کئی سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس سے کم ہمتی، پست ہمتی پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے اندر کہ ہم کو بڑی شکست ہوئی، ہم کو بڑا نقصان پہنچا، تو بڑے مایوسی میں وہ لوگ غمزدہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بتایا کہ مایوس ہونے کی، کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، ایمان کی سلامتی کو اختیار کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ہمیشہ کامیاب اور بامراد بنائے۔ تو اب یہی مایوسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اب ان آیتوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان سنیے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اور مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم سچے مسلمان رہو۔ تو سب سے اہم چیز، اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے، دوسروں پر غالب آنا ہے، تو پھر ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ہم کو سچا مسلمان بننا ضروری ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کی بات مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ہر میدان میں
کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے، غفلت اور لاپرواہی برتیں گے، تو پھر ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، جو آج ہماری حالت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی کیا حالت تھی؟ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ وہ جنگ احد میں کچھ نقصان ہوا تھا، لیکن وہ کم ہمت نہیں ہوئے، وہ کمزور نہیں پڑے، بلکہ پھر ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان کے لیے انہوں نے کئی ساری محنتیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ پھر آگے کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسروں پر، کفار و مشرکین پر غالب فرما دیا۔ ہر میدان میں جہاں کہیں بھی جاتے صحابہ ان کو کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ جنگ احد کے بعد کئی ساری جنگیں ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ تبوک وغیرہ دیگر مختلف مقامات پر جنگیں واقع ہوئی۔ مسلمانوں کو الحمدللہ کامیابی نصیب ہوتے چلی گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے دور دراز مقامات پر جا کر کفار و مشرکین سے سامنا کیا، جنگیں لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں وہاں پر بھی کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہی چیز ہے کہ ایمان سلامت ہوگا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند رہے گا، اچھی زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ تکلیف پر، مصیبت پر ہر مسلمان کو صبر کرنا ہے۔ مصیبتیں، تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ وقتیہ طور پر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے مرحلے سے گزارنے کے بعد ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کفار و مشرکین نے تم کو نقصان پہنچایا تھا جنگ احد میں، لیکن کفار کو بھی تو شکست ہوئی تھی، ان کے بھی تو کئی سارے مارے گئے، ان کو بھی تو بڑی اذیتیں پہنچی، تو تم ہمت کیوں ہارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی اگر تمہیں ہار کا زخم لگا ہے، شکست کا زخم لگا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست کے دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ تم دوسروں سے بھی یہ تو دیکھ لو، سامنے والا جو فریق تھا، جو کفار و مشرکین جنگ بدر میں تم کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نکل آئے تھے، تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست عطا کر دی، کفار و مشرکین کو۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے جنگ بدر میں، 70 لوگ گرفتار کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا کوئی ایک سپاہی بھی قیدی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 313 صحابہ کو جو کہ بے سر و سامان تھے جنگ بدر میں، اللہ نے بڑی شاندار کامیابی نصیب فرمائی۔ تو دیکھو تم ہمت کیوں ہارتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے تو کبھی کچھ مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، اور اللہ جانچتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر میں اس سے امتحان لوں، کسی مصیبت میں ڈال کر اس کو آزماؤں، تو کیا یہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا کمزور پڑ کر اللہ کے احکامات سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا جو بندہ سچا پکا مسلمان ہوتا ہے وہ ہر صورت میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اور ہر حال میں خوشی میں ہو یا غم میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی برابر پابندی کرتا ہے، اس میں غفلت اور کوتاہی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر یہ بھی ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کبھی ہم خوش ہو گئے،
ہمارے پاس ڈھیر سارا روپیہ آ گیا تو ہم مغرور نہ بن جائیں۔ یہ بات دور نہیں کہ اگر کوئی آدمی مال و دولت آنے کے بعد، پاور آنے کے بعد گھمنڈی بن گیا، غرور اور تکبر کرنے والا بن گیا، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو روڈ پر لا دے، اس کو زیر کر دے، مال اس کا چلا جائے، اس کو کچھ نقصان پہنچ جائے۔ تو لہذا ہم کو اکڑنا نہیں ہے مال و دولت ملنے پر، طاقت اور قوت ملنے پر۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتا ہے، ہمیشہ مصیبت چھائی نہیں رہتی، ہمیشہ بیماری لگی نہیں رہتی، بلکہ کچھ وقت تک کے لیے ہوتی ہے، بس اللہ آزماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو، دنوں کو بدلتے رہتا ہے۔ مصیبتیں دور ہوگی، برابر راحت ملے گی، تبھی جا کر راحت کا مزہ آتا ہے مصیبت کے بعد۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ جو جنگ میں مسلمان جو شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جانچنا چاہتا تھا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو مومن اور منافق کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں ایسے حالات کو ظاہر فرمایا۔ جو سچے مسلمان تھے وہ دل و جان سے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے، قربان کر دیے، لیکن میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتا تو وہ پتہ چل جاتا کہ منافق ہوتا، لیکن صحابہ جو وہاں پر شہید ہو گئے مگر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسے حالات لاتا ہے تو یہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کون مضبوط ایمان والا ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے۔ اب اگر اللہ کی راہ میں اور ایسی مصیبت یا تکلیف والی حالت میں اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس بندے کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ جو جنگ میں شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، جو کہ بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے مہربانیاں فرماتے ہیں، تو لہذا ہم کو کبھی بھی مشکلات سے اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اور اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔